ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਅਰਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਈਸਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ 400 ਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ, ਔਰ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਵਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਾ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਐਸੀਆਂ। 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਕਲਾਮ? ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਚ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ کہ جو ساڑی گل ہوندی ہے نا، جو اسی قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم پہ غور ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حفظ کرنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو حفظ کرانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ، اس کے حفظ یعنی زبانی یاد کرانے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زبانی یاد کروایا ہے قرآن کریم۔ اب یہ تین باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی بیان فرمائی، رتلناہ ترتیلا، کہ جو ترتیب قرآن کریم کی آج ہم الف لام میم، بے شک سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی مگر ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، مگر اس سے پہلے جو جو فاتحہ ہے وہ بھی اس سے پہلے ہے، معذرت۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ چار باتیں میں نے ابھی قرآن کریم سے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ تورات لے لیں، انجیل لے لیں یا کوئی اور کتاب لے لیں۔ میری عیسائیوں سے، کرسچنوں سے بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے۔ ہمیں ایک آیت انجیل کی پڑھ کر سنا دیں کہ یہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، سارے کے سارے الفاظ نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ لسان عربی میں نازل ہوا، عربی مبین میں۔ ہمیں انجیل کی صرف ایک آیت پڑھ کر دکھا دیں عیسائی لوگ کہ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی ہے، یہ ذکر ہی کوئی نہیں انجیل میں۔ ہم نے جو ہمارے سامنے انجیل، میرے سامنے ابھی انجیل پڑھی ہوئی ہے، یہ اردو زبان میں ہے، ابھی میرے پاس انگلش میں بھی پڑھی ہوئی ہے، دوسری زبانوں میں موجود ہے۔ یہ ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجیل کے اندر ایک بھی آیت موجود نہیں ہے، نہ تورات کے اندر موجود ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں کس زبان میں نازل ہوئی ہیں، یہ صرف قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو حفظ کرائیں گے، زبانی یاد کرائیں گے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے سر کا تاج، ہمارے بڑے واجب الاحترام علی اکبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو قرآن کریم حفظ ہے، اور بھی بھائی بہت سارے ہیں۔ تو ایک ہمیں کرسچن دکھا دیں جس نے بائبل جو انجیل ہے اصل زبان میں جو نازل ہوئی اس زبان میں کسی کو حفظ ہو، یاد ہو، ایک بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ بھی نہیں فرمایا، نہ ان میں کوئی آیات ملتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس زبان میں نازل ہوئی۔ اب ہم قرآن کریم ہے، مثال ہے، قرآن کریم عربی زبان میں ہے، آگے ترجمے جو عربی میں، ترجمے اردو میں بھی موجود ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں، دوسری زبانوں میں جماعت احمدیہ بھی ترجمے کرتی ہے، لیکن ساتھ اس کے عربی جو زبان میں نازل ہوا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے تھا جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ زبان بھی ساتھ لکھتے، اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھنا چاہیے تھا۔ چونکہ انجیل کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، تو ہم کس دلیل کی روح سے یہ مان لیں کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا؟ ہم نہیں مان سکتے دلیل کے بغیر۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو کچھ بھی نہیں نازل ہے، 400 سال بعد کمپائل ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے جڑے ہماری نے انہوں نے جو کی ہے ادھر ادھر صحیفے اکٹھے کرنے شروع کیتے دنیا تو ساری تو جتنے جتنے پھیلے سکے لوگ 400 سال سے، تو انہوں کو گلاں لے لے کے مراسلے تے انہوں نے ایک بک بنائی ہے۔ میں تو کرسچن نے پوچھا، میں کہ تے پھر اے اللہ دا کلام تو نہیں ہے؟ کہندا جس طرح تسی اللہ دا کلام مانتے اسی اس طرح نہیں مانتے۔ اے او گلاں نے جڑیاں انہوں نے حواریاں نہ کیتیاں نے تے انہوں اسی کہنے اللہ دا کلام ہے نہیں، انہوں نے کہ نازل ہوئی ہیں یا کچھ ہے نا، وہ تے آپ مجسم خدا سی کہتے، رانا صاحب جو انہوں نے گلاں کیتیاں اللہ دا کلام ہی ہے۔ ہواریاں دی زبان کیڑی سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی لینگویج کیڑی سی؟ کیڑی ویسے زبان؟ مریم اور عیسیٰ دا کریکٹر تانوں اولڈ گریک میتھالوجی چ ملتا ہے، وہ پرانا نا بائبل تو بھی پہلے دا کریکٹر ہے۔ چیز سانو انجیل چو ملدی ہے نا، متی دی انجیل یا دوسری انجیلاں چو ملدی ہے، وہ یہ ملدی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے گلیل دا ایک صوبہ سی، میرا خیال ہے او دے ایک شہر سی ناصرہ، بستی سی ناصرہ، او دے وچ رہندے رہے نے جڑا شمالی فلسطین دے وچ ہے، اور اس زمانے دے وچ اتھے گلیلی زبان یا آرامی زبان بولی جاندی سی، اور آرامی زبان دے وچ انجیل موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ گلیلی زبان دے وچ انجیل ناصرہ جڑی زبان ہے، ناصری زبان، او دے وچ انجیل اج تک موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل نسخہ جڑا اج انجیل دا موجود ہے دنیا دے وچ، جدے تو ساری دنیا دے وچ ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ انجیل ہو رہی ہے، او ہے کیڑی زبان ہے؟ یونانی زبان۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حواریاں دی زبان یونانی ہے ہی نہیں سی، انہاں دی زبان ہی ہور سی۔ اصل جڑا نسخہ ملدا ہے انجیل دا، او ملدا ہے یونانی زبان دا۔ علی اکبر بھائی میں درست کہہ رہے ہیں؟ خاکسار بھائی وہی میں کہنا گریک یونان ہے نا، گریس انہوں نے گریک ہی سے ملتا ہے، بلکہ ایک ہن کوئی نا 2200 سال پرانی بھی لبھی ہے کوئی نا ترکش ترکی کو گئی ہے، ترکی بول رہا اچھا جڑا ہنے جو علی بھائی دوسرے دوستوں نے وہ جو بات کی تھی نا، میں اصل میں اس پہ لگا ہوا تھا تحقیق کرنے، تو ایک تحریر میرے سامنے آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے چند الفاظ میں عرض کروں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہی اسرائیلی نبی والی بات، آکش بھائی آپ کی ہوگی مکمل بات؟ جی ہوگی، آپ کریں بات۔ نہیں، وہ جو علی بھائی نے ایک بات کی تھی نا کہ وہ انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ جی وہی اسرائیلی نبی آ سکتا ہے، تو میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ مطلب ہماری نظر سے کیوں نہیں گزری ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ایک تحریر ہے، تحفہ گولڑیا روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 118، ایڈیشن ہے 2008 کا۔ اس میں وہ جو حدیث ہے نا امامکم منکم، اس کے آگے تھوڑا سا آگے جا کے تو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں غرض اس حدیث امامکم منکم سے ثابت ہے کہ آنے والا مسیح ہرگز اسرائیلی نبی نہیں ہے بلکہ اسی امت میں سے ہے، جیسا کہ ظاہر نص یعنی امامکم منکم اسی پر دلالت کرتا ہے، اور اس تکلف اور تعویل کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر امتی بن جائیں گے اور نبی نہیں رہیں گے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور عبارت کا حق ہے کہ قبل وجود قرینہ اس کو ظاہر پر حمل کیا جائے، ورنہ یہودیوں کی طرح ایک تعریف ہوگی۔ اب آگے، غرض یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل دنیا میں آ کر مسلمانوں کا جامہ پہن لے گا اور امتی کہلائے گا، یہ ایک غیر معقول تعویل ہے۔ اس بات کو انسان نے معقول بات ہی نہیں کہی، اور جو قوی دلائل چاہتی ہے۔ تمام نصوص حدیثیہ اور قرآنیہ کا یہ حق ہے کہ ان کے معنی ظاہر عبارت کی روح سے کیے جائیں اور ظاہر پر حکم کیا جائے، جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ پیدا نہ ہو، اور بغیر قرینہ قویہ صارفہ ہرگز خلاف ظاہر معنی نہ کیے جائیں، اور امامکم منکم کے ظاہری معنی یہی ہیں کہ وہ جو امام اسی امت محمدیہ میں پیدا ہوگا۔ جی علی بھائی آپ کہتے ہیں یہ تو بات ہی غیر معقول ہے۔ پاکستانی بھائی میری بات سنیں، قرآن کریم میں بھی اصل بات یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ درجے کا کلام ہوتا ہے اس میں اتنا ہی اعلیٰ درجے کا استعارہ بھی پایا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال حضرت مریم سے کس رنگ میں قرآن کریم میں دی ہے؟ استعارہ کے رنگ میں. سمجھ آئی بات کی؟ استعارہ کے رنگ میں ہی مریم قرار دیا گیا ہے مومنوں کو قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب سنیں میری بات، ذرا غور کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کو جو مسیح موعود تھا اس کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. فرمایا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، مسلم کی حدیث بھی ہے، اور جو صحیح حدیث ہے وہ مسند احمد بن حنبل کی میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مرفوع متصل حدیث ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. وہ حدیث یہ ہے، یوشکو من عاشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ فرماتے ہیں، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، آئیں گے، تم ان سے ملاقات کر سکو گے. ابن مریم آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے جو امام مہدی کے طور پر آئیں گے اور منصف حکمران کے طور پر آئیں گے، حکمن عدلن. اب امام مہدی کو ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے رنگ میں عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. اب تمام امت محمدیہ کے جتنے بھی فرقے ہیں سوائے ایک دو کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے امت محمدیہ کے اندر سے پیدا ہونا ہے. جب امام مہدی نے امت محمدیہ کے اندر سے ہی پیدا ہونے ہے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہوگا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امام مہدی کو ہی استعارہ کے رنگ میں عیسیٰ ابن مریم کا نام دے رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیہ، یہ صحیح حدیث ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم منکم، کہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو تم میں نازل ہوگا، جو تم میں سے آئے گا، اور وہی تمہاری امامت کرائے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی تمہاری امامت کرائے گا، وہی امام ہوگا. اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو امام مہدی کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں کیا بنایا؟ امام بنایا. یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. اب ہدایت دینے والے کو عربی زبان میں بھی اور اردو میں بھی مہدی کہتے ہیں. تو امام کا لفظ، امام کی جمع ہے آئمہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. پیچھے اس کے کس کن کا ذکر آ رہا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان انبیاء کو امام مہدی کہہ رہا ہے، ایسے امام قرار دے رہا ہے جو ہدایت دینے والے امام تھے. تو امام مہدی کا لفظ قرآن کریم میں ایسے اماموں کا لفظ جو ہدایت دینے والے ہیں، وہ انبیاء کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے. تو جس امام مہدی نے امت محمدیہ میں نازل ہونا ہے، اللہ کے پاک نبی نے اپنے صحیح احادیث میں اس کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. یعنی ایک ہی وجود ہوگا. ٹھیک ہے پاکستانی بھائی، بات کی سمجھ آ گئی؟ استعارہ کے کاشف بھائی اس پہ پھر بات کریں گے. میں کچھ اور آپ نے جزاک اللہ بڑا اچھا بتا دیا. وہ جو علی بھائی نے بتایا تھا نا، بات کی تھی وہ کچھ ہو، لیکن ہم بعد میں کریں گے. یہ آئے ہیں اپنے بزرگ دوبارہ سے، ان سے کر لیں، کیونکہ وہ پھر نا مناسب نہیں. جب خود بیٹھیں گے تو بات کریں گے. ہر بھائی بات کریں گے. میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. اجازت؟ جی جی اجازت ہے. اگر اجازت ہو تو میں مرزا غلام قادیانی صاحب کی پکچر لگا سکتا ہوں اسکرین پر آپ کی اجازت سے؟ اجازت نہیں ہے سوری کر سکتے، اجازت نہیں کر سکتے، پہلے نہیں سب نہیں لگا سکتے. چلو میں نے دیکھا کتنا اچھا ہوں، میں نہیں لگاؤں گا جی، ورنہ پکچر تو تیار ہوگی جے تھی. خان صاحب، جی جے خان صاحب جناب. آپ پلیز وہ بتا دیں
वो जो कल आप हवाला जो लेके आए थे वो अगर जरा गलत मैं था, मजबूर हवाला तो होकर बता दो। अब मैं कदियानी बनने लगा हूँ, खुदा की कसम। नहीं, तुम्ही कादियानी नहीं बने। बात नहीं, आप बात नहीं बन सुने, सकते तुम्ही कादियानी वो होता ओ है बात जो सुनो, कादियान में तुम्ही पैदा यू हो, आर तो फकिंग, आपको दोबारा पैदा होना पड़ेगा। तो माजरत के साथ आप कादियानी नहीं यू बन आर सकते डल, मेरे डी ख्याल यू में। डबल एल, यू आर जमात अहमदिया इस तरह के गंदे लोगों को नहीं लेती जी खान साहब। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, 3 ਕੁਰਾਨ ये ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। हाँ पैर रखे हुए सी ने कुरान करीम के सामने, टेबल से कुरान करीम पे साहब पैर रखे देखें, हुए। आपसे ये बड़े भाई प्यार बर्थ से गंदी अदब से बात भाई करने बर्थ की आप गंदे कोशिश लोग कर हैं, रहे हमें हैं। पता है, इसलिए आपको म्यूट लगा रहे हैं। ਇਹ आप ਖਾਨ बता ਸਾਹਿਬ दें वो ਨਾ हवाला ਜਿੱਥੇ ਵੀ आपने ਜਾਂਦੇ गलत ਨੇ ਨਾ दिया ਉੱਥੇ है। ਹੀ ਇਹ ਗੰਦ ਘੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਘੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ अरे ਕਰੀਮ साहब ਸੱਲੱਲਾਹੁ रहा ਉਮਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਨਤੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹ रसूल भाई, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। एक मिनट खान साहब भाई, खान साहब यार एक काम करें छोटा सा, कल के भी हम कुछ और दोस्तों से पूछा है, आपको अल्लाह का वास्ता है 5 मिनट के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर दें यार। आज जो आज साल का आखिरी दिन है, अल्लाह करे अगला साल अच्छा गुजरे। मेरा मतलब ये क्या, सुने मेरा ये हजूर मतलब क्या, वसल्लम की सीरत बयान और कर दें। जवाब सुन, जी जी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, अब बोलें। एक मिनट अभी। ओ म्यूट ला, बुज़दिलो का दयानियो और डरपोको मर्दियो, आप नबी पाक की म्यूट लाओ ए डरपोको। जी जी खान नबी साहब, पाक की सीरत बयान करें, हजूर आपको पाक बड़ी सल्लल्लाहु स्क्रीन पे करते हैं। वैसे इनको आपकी बड़ा औकात करते नहीं हैं, है, बड़ी मुझे स्क्रीन नीचे पे करें। कर देते हैं। अंकल जी 5 मिनट के लिए ना हजूर पाक की सीरत बयान करें ताकि अगले साल हम उसके मैं फिर दूसरी गल करन ला, जी 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 सीरत बयान। मानू और सुनो उदू मानू जो ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੁੱਢਿਆ ਠੇੜਿਆ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋ। नहीं सीसीटीवी यार छोड़ दो यार, छोड़ दो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ बस नहीं है उसका ना, वो देखो यार, देखे मैंने कोई बदतमीजी उनसे की, मैंने सिर्फ अर्ज की। कल जो जोशो खरोश से ये एक हवाला अब लेके फिर रहे थे, हमारे एक भाई को इन्होंने दिया, ए लो जी, ए फलां जगह लिखा है। मैं उनकी बात करूं उस पर वो आने की नहीं कोशिश कर रहे। मैंने कहा बता दे यार, गलती होगी इंसान है, कोई मसला नहीं, उनसे गलती होगी गलत उन्होंने कह दिया होगा यार इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें तो कुछ नहीं था यार। खास साहब भाई अब बात सही है आपकी, लेकिन मसला ये अब उनके मुंह से जो निकल गया आपको पता ही है। आप जितना मर्जी जोर लगा ले वो नहीं मानेगा, जो मर्जी कर ले। देखिए अच्छा, खुली किताब है, जो भाई, मर्जी डाउनलोड कर सकता है। एक उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जो किताब उन्होंने दी है ना वो पढ़ने से मतलब है उसको। अच्छा मैंने कौन भेजी है। सी, मुझे भी भेज मैं देना। आपको भेज देता हूँ आपको और इंग्लिश में। 110% ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੋਈ। और नहीं ये साहब बंदे- चक्कर क्या है, मैं तो उसने किया क्या है, उसने जो हवाले लगाए वो पता नहीं कहीं और से थे, किताब का नाम कोई और है, जिस किताब का हसार भाई जिक्र कर रहे हैं उसमें वो हवाले मौजूद ही नहीं है, और वो जो स्कैन लगा रहा था वो किसी और कहीं से है, पता नहीं कहाँ से है। जो ये हवाले लगा रहा था ना, मेरे पास पड़े हैं वो ना। हाँ वो ये चक्कर है, इसीलिए तो उस तरफ आ नहीं रहे वो। चले छोड़े परे, वो तो सारों को ही पता है। अच्छा, अब अजीब बात पता है कि यार इंसान है यार, हम भी इंसान अभी है। आप कह मैंने रहे थे तो कि माजी का मतलब पंगूड़े वाला भी होता है। माज कहते हैं पंगूड़े को, और माजी पंगूड़े वाला भी उसका मतलब होता है। अच्छा आकाश भाई, मैं इस जानबूझ के चुप कर गया था क्योंकि वो बंदा आ गया था, मैं कहा वो मुनासिब नहीं है। अच्छा वो जो बात आपने की थी ना, वो बात बजा ऐसे ही है जैसे आपने की थी। जो अली भाई ने बात की थी ना, उन्होंने कहा था कि किसी दोस्त ने, अपने ही दोस्त ने, शायद उसे समझने में गलती लगी हो, हमें भी कई दफ़ा तहरीरें समझ नहीं आती, इतने मुश्किल अल्फाज होते हैं। उसने ये बात की, उन्होंने ये बात की थी अली भाई ने, कि वो ये कह रहे थे कि हज़रत इस्लाम ने किसी किताब में हवाले में लिखा है कि वही ईसा जो रसूलन बनी इसराइल हैं वो भी दमिश्क के मनारे पे इस तरह ईसा तशरीफ ला सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उस हवाले से ये तहरीर पढ़ी थी जिसमें ये तोहफा गोलबिया रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 118 एडिशन 2008, जिसमें ये बात लिखी है
غرض یہ کہنا، دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں ہو رہا، جن کو ہم کہتے ہیں جی مرزا صاحب ان کے مسیل ہیں، یا جس استارہ کے رنگ میں آپ بات کر رہے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں. یہاں پہ اسپیسیفکلی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، غرض یہ کہنا کہ عیسیٰ بنی اسرائیل، وہی وہ جو اسرائیل رسولن بنی اسرائیل والے ہیں، عیسیٰ بنی اسرائیل دنیا میں آ کر مسلمانوں کا جامع پہن لے گا اور امتی کہلائے گا، یہ ایک غیر معقول تعویل ہے. اس بات پہ بات ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا کاشف صاحب مصروف ہو گئے. نہیں تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملک عوان صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، عیسیٰ ایک کریکٹر کا نام ہے، کوئی نام نہیں ہے اس کا، کوئی بندہ آیا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا خیال ہے آپ کا؟ مطلب تو میں کون سا یہی آپ کی کہنے زبان لگا تھا جوید بھائی کہ یہ آپ کے دنیا والے بات کو کر رہے ہیں. واضح یہاں تو لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا وجود ہی نہیں تھا، بلکہ وجود کوئی ہی نبی نہیں تھا، یہ کوئی بھی کسی نبی جماعت کا کہتی ہے. وجود نہیں تھا. یہ حالتیں ہیں جو انسانوں کے اوپر آتی ہیں. تو جٹ بھائی یہاں تو بیٹھے ہوئے براڈوں پہ ایسے لوگ ہیں جو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہتے ہیں اس نام کا بندہ کوئی نہیں تھا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا. وہ قرآنسٹ ہے نا. یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جہان بنائے، پوری کائنات بنائی، مطلب ان کا وجود سے انکار ہے، تو حضرت عیسیٰ تو خیر تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ملک عوان صاحب کے پاس پاکستانی بھائی میں بھی کوئی نہیں اگر میں تہاڈی ایک چوڑ قسم کی حالت ہاں تہاڈے کو بیٹھی نا نہیں رانا بھائی ایسی سٹوری دیندے نے، بندہ کہندا انہوں کٹھا نہیں کیتا. اور اس دو جنگاں دے درمیان اب وہ مسلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی، وہ حضرت عمر نے جڑی جنگاں کیتیاں وہ کنے حفاظ جڑے نے وہ چلے گئے، شہید ہو گئے. غور کرو. اور قرآن دے مختلف حصے صورتاں یاد سی ہر ایک نو نا، نہ کہ سارا قرآن یاد سی. میرا نہیں خیال کہ اکا دکا کوئی ہوئے گا جنہوں پورا قرآن حافظ ہوئے گا اس دور سے. کیوں؟ وہ کٹھا ہی نہیں سی ہے گا، ادھا تھوڑا کسے سی تھوڑا کتے سی، اس طرح سی. وہ لوگ اپنے اپنے حصے سے پڑھتے سی انہوں، اور اپنے اپنے لینگویج نال پڑھتے سی. عثمان نے ضرورت محسوس کی کہ کٹھا کیتا جاوے. ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ. ਕੋਈ ਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਆਇਤ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓ. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂ? ਸਬੂਤ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ. ਇਹਦੀ ਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਜਾਜ਼ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ. نہیں یہ رات کا تو خیر حضرت خلافت چی آگے سے پہلا شاید حضرت عثمان یا حضرت عمر کا جو ترتیب ہویا ہے وہ دی وجہ ہے پیچھے میرے کو لوگ کتاب میں پڑھیا ہے، لیکن اس ویلے پانی شاید پیا میرے کو میں دے دیاں گا تانوں، میں کدھر پڑھیا ہے کہ وہ دی وجہ ہے سی عراب لان دی. پہلے یہ تے عراب وغیرہ نہیں سن جلے اس علاقے سی، کیونکہ انہوں دی زبان سے وہ سارے سمجھتے سن. جس ویلے دوسری دنیا یعنی اسلام پھیلیا ہے اور دوسری قوماں دوسرے لوگ جڑے عربی نہیں سن
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਯਾਨੀ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਹ ਆਣੀ, ਕਸਰਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੁਮਾ ਆਣੀ, ਕੀ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਦੀਮ ਨਾ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਬ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਲੱਫਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਰਦੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਅਰਾਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਰਾਣਾ ਭਾਈ, ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਭਾਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰਤਸ਼ ਭਾਈ ਆਏ थे। नवे दोस्त आए ने। जरतश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वेले बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं। गप्पे क्यों मार रहे हो? और साथ राना साहब को बिठाया हुआ है। राना साहब को ऊपर कर दे। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਰਤਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, वो भी खत्म करे सो। चलो जी, जय खान साहब आ जाएं। राजा साहब जेड़ा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਸਬਕ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ नहीं याद होना। लेने के लिए मिर्जा की पिक्चर लगाऊं या ना? प्लीज बी गुड। सुने फिर, सुने नहीं, आगे पीछे मिर्जा का जिस्म होगा, गर्दन हेड सूर की होगी, हेड और गर्दन सूर की होगी। जबरू गंदे अंडे। जबरू जरा एक हयात मसीह की आयत दे। ਆਇਤ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵਗੈरह तो किसी में नस्ल ये सूर की पिक्चर लगाने वाला हूँ। कुत्ती तेरी माँ को गलती हुई थी, घर ने अबॉर्शन ने कराई, लेट हो गया, तू जमया। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? थले ला दो, राम दी औलाद मजा ना स्वाद, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? कंजर औलाद कंजर, ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? पागल बाबा। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਜ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਵਰਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੋਪੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਕੋ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਕੋ ਚਲ ਜਾਣਾ।